بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ماہ رجب المرجب بڑی ہی عظمت و شان والا مہینہ ہے، بڑے مقام اور بڑے احترام والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں اس ماہ مقدس کے بارے میں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ماہ رجب المرجب کی تعظیم کرتا ہے، رب کائنات اس بندے کو دین اور دنیا دونوں میں معزز بنا دیتا ہے۔ یعنی ماہ رجب المرجب کی تعظیم کرنے والے بندے کی دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی اور دین کے اندر بھی اس کی عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے خود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند فرما کے دعا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں ڈال دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ یہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ ماہ رجب المرجب کے بارے میں علامہ سفوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا جو بندہ ماہ رجب المرجب میں اللہ کی بندگی کا بیج نہیں بوتا، پھر ماہ شعبان المعظم کے اندر اس بیج کو اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے پانی نہیں لگاتا، وہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی فصل کیسے کاٹ سکتا ہے؟ اگر اللہ کی رحمتوں کی فصل ماہ رمضان میں کاٹنی ہے تو شعبان میں آنسو بہانے ہوں گے، آنسو بہا کر رجب میں لگائے ہوئے نیکیوں کے پودے کو پانی دینا ہوگا۔ رجب کے 3 ورڈ ہیں، نمبر 1 را، نمبر 2 جیم اور نمبر 3 با۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد مجرم کے جرم ہے، اور با سے مراد بلائی ہے۔ جو مجرم اس ماہ مقدس میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان لے آؤ۔ جو اللہ کی رحمت اور بلائی کے درمیان آ گیا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ماہ رجب المرجب ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی تعظیم، بلکہ حرمت والے سارے مہینوں کی تعظیم پہلی امتوں کے اندر بھی کی جاتی تھی، حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ کسی خاتون اور کسی عورت پر عاشق اور فریفتہ تھا، اور ہر وقت اس عورت اور خاتون کی طلب میں رہتا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے اس عورت پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی کر لیا۔ ابھی برائی کرنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا سامنے لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگ اونچی جگہ پر کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں جا کر ان سے پوچھوں تو صحیح، شام کے وقت یہ آسمان پہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جب ان کے قریب گیا اور پوچھا تم آسمان پہ کیا تلاش کر رہے ہو،
انہوں نے کہا کہ رجب المرجب کا چاند نکل آیا ہے، ہم اس ماہ مقدس کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ جب اس بندے نے جو برائی کا ارادہ کر چکا تھا اور عورت بھی اس کے کنٹرول میں آ چکی تھی، اس نے رجب المرجب کے چاند کے بارے میں سنا تو رجب المرجب کے احترام میں اس نے گناہ کو ترک کر دیا۔ کہا کہ ادھر رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور میں برائی کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اس نے فوراً برائی کا ارادہ ترک کر دیا، اپنے گھر واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ رب کائنات نے وحی نازل کی، اے عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس جائیے اور جا کر اسے میرا پیغام دیجئے کہ رب کائنات کو تیری یہ ادا بڑی محبوب لگی۔ یہ ماہ مقدس بڑی عظمت و شان کا مالک ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر خوب اللہ کی بندگی کریں، روزے رکھیں، تلاوت قرآن کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور اس ماہ مقدس میں ایک کام ضرور کیجیے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ رجب کے مہینے میں کسی بندے کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی شان کے لائق جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ اس کے لیے ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے جو قیامت کے دن اس بندے کو مل جائے گا۔ تو اس ماہ مقدس میں کوشش کریں، کسی بندے کو پریشانی میں دیکھیں تو اس کی پریشانی کو دور کریں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی تکلیف کو دور کریں، تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کائنات اپنے محبوب کا صدقہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔